ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک عرض ہے کہ یہ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں نا، یہ ایک قدیمی قبرستان بھی ہے۔ اس میں آتے ہوئے گزرتے ہوئے کم از کم اپنی نظریں جھکا کر چلنے کا ویسے بھی شریعت ہمیں حکم فرماتی ہے، تو اس کا خیال کیا کریں تاکہ کسی قبر پر ہمارے پاؤں نہ پڑ جائیں۔ ہم قبروں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قبرستانوں کی حفاظت کرو۔ تو میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہوں۔ حضرات محترم، صبر کی اقسام بے شمار ہیں۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے میری حفاظت فرمائے، اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے اور اپنی رحمت جو ہے اس کی خاصہ رحمت اللہ وہ ہم کو عطا فرمائے، آخرت کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ فرمائے، تو اس آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواہشات دنیا سے پرہیز کرے اور صبر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ جس محترم محمد فیاض صاحب کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اخروی منازلیں آسان فرمائے اور دنیا میں رہ کر بشری تقاضوں کے مطابق جو خطائیں سرزد ہوئی اللہ وہ معاف فرمائے۔ اور یہ ایک ایسے عظیم انسان تھے کہ ہر وقت یہاں سے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، انتہائی شرافت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیا۔ کوئی بات ناگوار گزرے تو پھر بھی اس کو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا وقت لیا گزارا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں یہ سفر ان کے لیے آسان فرمائے۔ ان کے بھائی اعجاز صاحب، بھائی سعید صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری لمحات انہوں نے یہ بیماری کی حالت میں کاٹے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پاس 2 فرشتے بھیج دیتا ہے۔ جب وہ بندہ اس بیماری کی حالت میں الحمدللہ پڑھتا ہے کہ میرے رب نے ہی مجھے بیماری عطا فرمائی ہے اور میرا رب ہی مجھے شفا عطا فرمائے گا، جب وہ بیمار بندہ الحمدللہ کے الفاظ پڑھتا ہے، اللہ کے وہ مقرب فرشتے وہی الفاظ جا کر رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دہرا دیتے ہیں۔ مالک تیرا بندہ تو تیری ہی بھیجی ہوئی تکلیف مصائب میں تو تیری حمد بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اگر میں اپنے اس بندے کو زندگی عطا فرماؤں گا، صحت عطا فرماؤں گا تو اس کے گناہ معاف فرما دوں گا، اور پہلے سے زیادہ میں اس کو صحت و تندرستی عطا فرماؤں گا، اور اگر اسی بیماری کی حالت میں اس کو میں نے وفات دی تو میں اس کے گناہ معاف فرما کر اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں۔ یہ ہمارا بھائی جس نے زندگی ہنس مکھ، اچھے اخلاق، اچھی عادات، شرافت کی صورت میں اپنی زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا تو ہر شخص نے ہے، میں آپ ہر تندرست، ہر بیمار، ہر گنہگار، ہر نیک یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا، لیکن ان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ اس بیماری کی حالت میں یہ رخصت ہوئے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص بیماری کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے، ایک طویل حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے گناہ کو اٹھا دو۔ اگر وہ بندہ اسی بیماری کے حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص مصائب کی، پہلے میں نے عرض کیا کہ صبر کی بے شمار اقسام ہیں، اطاعت الہی پر صبر کرنا، دنیا کے مصائب پر صبر کرنا، دنیا کے مصیبتوں اور صدموں پر صبر کرنا۔ ایک فرمان ہے کہ اگر جو شخص اطاعت الہی پر صبر کرتا ہے
صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 300 درجات عطا فرمائے گا بروز محشر میں۔ ہر درجے کا فیصلہ زمین اور آسمان کے برابر درمیانی حصے کا فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص حرام کردہ اشیاء جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے ان سے اپنا ہاتھ روکتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 600 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجے کا ثواب 7ویں آسمان سے لے کر نیچے 7ویں زمین تک کا فیصلہ ایک درجے کا فیصلہ ہوگا۔ اور جو شخص مصائب پر، بیماریوں پر، مصیبتوں پر، جس طرح ہمارا یہ بھائی آخری زندگی کے لمحات انہوں نے بیماری کے حالت میں گزارے، مصائب پر صبر کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر 700 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجے کا فیصلہ اتنا ہوگا کہ تخت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک ایک درجے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارا بھائی آخری زندگی کے لمحات انہوں نے اس حالت میں گزارے۔ ابن عمر فرماتے ہیں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری کے سبب وہ کسی نیک کام میں شرکت نہیں کر سکتا، حاضری نہیں دے سکتا، تو وہ حالت صحت میں جو نیک کام کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیماری کے عوض بیماری کے حالت میں وہ نہیں کر سکتا، لیکن فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں تم یہ نیک اعمال کا جو درجہ ہے، جو اجر ہے وہ لکھتے رہو، تاکہ یہ میرا بندہ ان نیک اجر اور نیک معاملات کا ثواب اس سے یہ محروم نہ رہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ سفر جس پر یہ سفر روانہ ہو رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ پاک پروردگار درود پاک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک کا وسیلہ اس کا ثواب تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، اولیاء امت اور تمام امت مرحومہ مغفرہ کی روح کو اس ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اخص الخاص ان کلمات طیبات کا ثواب اپنے محبوب نبی کا صدقہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا ثواب بالخصوص حاضر میت بھائی محمد فیاض صاحب مرحوم مغفور کی روح کو پیش کرتے ہیں، مالک مولا قبول فرما۔ ان کے برزخی معاملات آسان فرما، یہ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اس سفر کی تمام مشکلاتیں ان کے لیے آسان فرما، قبر میں راحتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، منکر نکیر کے سوال جوابات میں آسانیاں عطا فرما، دنیا میں رہتے ہوئے بشری تقاضوں کے مطابق سرزد ہونے والی جمیع خطائیں معاف فرما، نیک اعمال، یہ بیماری، یہ دعا اللہ ان کے لیے ذریعہ بخشش و مغفرت فرما، بروز محشر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، صراط کے مقام پر گزرنے میں آسانیاں عطا فرما، لواحقین کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ اس قبرستان میں اور یہ جس قبرستان میں مدفون ہوتے جا رہے ہیں اللہ وہاں تمام مرد عورتیں سب کی بخشش و مغفرت فرما، اپنے محبوب نبی کا صدقہ محبوب نبی کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ۔